بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ چنگیز خان، جسے منگول سلطنت کے بانی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، ایک عظیم حکمران اور بہادر جنگجو تھا جس نے تاریخ میں اپنی ایک انوکھی پہچان بنائی۔ اس کا نام تموچن تھا اور وہ 1162 کے قریب منگولیا میں پیدا ہوا۔ اس کا خاندان ایک غریب قبیلہ بوروجیانگ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد یسوگے قبیلے کے سردار تھے اور اسے بچپن سے ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یسوگے کو دشمنوں نے زہر دے کر قتل کر دیا تھا، جس کے بعد تموچن کو اور اس کے خاندان کو قبیلے سے نکال دیا گیا۔ بچپن میں اس نے ایک غریب اور مشکل زندگی گزاری، مگر اس کی ہمت اور بہادری نے اسے ایک عظیم جنگجو اور رہنما بنا دیا۔ چنگیز خان کی زندگی کا ابتدائی حصہ مشکلات اور تکالیف سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی والدہ ہوالن نے اسے اور اس کے بہن بھائیوں کو بہت سخت حالات میں پالا۔ قبیلے سے نکالے جانے کے بعد وہ اپنے خاندان کے ساتھ غربت اور بھوک کا شکار تھا، لیکن اپنی ماں کے حوصلے نے اسے کبھی بھی ہارنے نہیں دیا۔ اسے قبیلوں کے اختلافات اور خون ریزی کا مشاہدہ بچپن سے ہی کرنا پڑا، جس سے اس میں قوت برداشت اور مستقل مزاجی پیدا ہوئی۔ کچھ برسوں بعد تموچن نے منگول قبیلوں کو متحد کرنے کی کوشش شروع کی، اور یہ ایک مشکل اور خطرناک کام تھا کیونکہ منگول قبیلے آپس میں دشمنی رکھتے تھے اور ایک دوسرے کے خلاف جنگیں کرتے تھے۔ تموچن نے ان قبیلوں کو ایک کرنے کے لیے دانشمندانہ حکمت عملی، فوجی مہارت اور طاقت کا استعمال کیا۔ اس نے اپنے ارد گرد کے قبیلوں کے سربراہوں کو شکست دی اور اپنے قبیلے کو مضبوط کیا۔ 1206 میں تمام منگول قبائل نے اپنا رہنما مان لیا اور اسے چنگیز خان یعنی جہان کا حکمران کا لقب دیا۔ چنگیز خان نے اپنی فوج کو منظم کیا اور ایک مضبوط اور منظم عسکری قوت تیار کی۔ اس کی فوج نظم و ضبط، تیزی اور بے رحمی میں بے مثال تھی۔ اس نے جنگی حکمت عملیوں اور حکومتی اصولوں کو بہتر بنایا اور اپنی سلطنت کے اندرونی نظام کو مضبوط کیا۔ چنگیز خان نے اپنی پہلی بڑی فتح چین کے علاقے سویوشیا میں حاصل کی، جہاں اس نے کامیاب حملے کیے اور چینی دیواروں کو پار کیا۔ اس کے بعد اس نے جن سلطنت کو شکست دی اور اس طرح چین کے بیشتر حصوں پر قبضہ کر لیا۔ چنگیز خان نے اپنی فوجی فتوحات کو مزید وسیع کیا اور وسط ایشیا کی طرف بڑھا۔ اس نے ایران اور افغانستان اور وسط ایشیا کے مختلف علاقوں کو فتح کیا اور اپنی سلطنت کو ایشیا سے یورپ تک وسیع کر دیا۔ اس کے بعد 1218 میں چنگیز خان نے خوارزم شاہی سلطنت پر حملہ کیا۔ اس وقت خوارزم شاہ علاؤ الدین محمد اس علاقے کا حکمران تھا۔ چنگیز خان نے ابتدائی طور پر خوارزم شاہ کو تجارتی تعلقات کی پیشکش کی، مگر خوارزمی گورنر نے منگول سفیروں کو قتل کر دیا۔ اس واقعے نے چنگیز خان کو غصے میں مبتلا کر دیا اور اس نے خوارزم پر حملے کا حکم دیا۔ اس جنگ میں خوارزم کے بیشتر شہر تباہ ہو گئے، لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ چنگیز خان نہ صرف ایک جنگجو تھا بلکہ ایک ذہین حکمران بھی تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کے لیے یاسا کے نام سے قوانین کا ایک مضبوط نظام بنایا۔ یہ قوانین زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتے تھے، چاہے وہ فوجی اصول ہو یا تجارت کے۔ چنگیز خان نے اپنے قوانین کے ذریعے اپنے زیر حکومت علاقوں میں نظم و ضبط قائم کیا اور جرائم پر قابو پایا۔ اس نے تجارت کو فروغ دیا اور ریشمی راستے کو مضبوط بنایا، جس سے ایشیا اور یورپ کے درمیان تجارت کو فائدہ ہوا۔ چنگیز خان نے اپنے فوجی اور سیاسی اصولوں کو بھی سخت سے نافذ کیا۔ وہ اپنی فوج میں میرٹ کی بنیاد پر عہدے دیتا تھا اور وفاداری کو بہت ہی اہمیت دیتا تھا۔ اس نے فوجی حکمت عملیوں میں تیزی اور چالاکی کو شامل کیا، جس نے اسے دنیا کا سب سے کامیاب جنگجو بنا دیا۔ 1227 میں چنگیز خان کی وفات ہوئی۔ اس کی وفات کی وجوہات مختلف تاریخی حوالوں میں مختلف بتائی جاتی ہے۔ چنگیز خان کی سلطنت نے تاریخ میں ایک انوکھا مقام حاصل کیا۔ اس کی نسلوں نے مزید کئی دہائیوں تک اپنی سلطنت کو بڑھایا۔ اس کی فوجی مہارت، قیادت اور سخت گیر قانون نے اس کے نام کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ چنگیز خان نے اپنی زندگی میں کئی علاقے اور سلطنتیں فتح کی، جن میں چین، وسط ایشیا، ایران، یورپ کچھ حصے شامل ہیں۔ چنگیز خان کی پہلی اور بڑی فتح چین میں
سویشیا کے علاقے پر تھی جسے شیعہ ریاست کہا جاتا تھا۔ یہ ریاست مغربی چین میں واقع تھی اور منگول فوج نے اس علاقے پر کامیاب حملے کیے اور اس کے علاوہ شیعہ ریاست کو چنگیز خان کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہونا پڑا اور اس نے اپنی فتح کے بعد شیعہ کے حکمران کو اپنی اطاعت میں لے لیا۔ چین کی ایک بڑی سلطنت جو شمالی چین پر حکمرانی کرتی تھی چنگیز خان کا اگلا ہدف بنی۔ چنگیز خان نے 1211 عیسوی میں سلطنت پر حملہ کیا اور کئی سالوں کی مسلسل جنگوں کے بعد اس علاقے کو بھی فتح کر لیا اور اس کی سلطنت کو شکست کے بعد منگول فوج نے شمالی چین کے بیشتر حصے پر قبضہ کر لیا۔ 1218 عیسوی میں چنگیز خان نے وسطی ایشیا کی عظیم خوارزم شاہی سلطنت پر حملہ کیا۔ خوارزم شاہ علاؤ الدین محمد اس وقت اس سلطنت کا حکمران تھا۔ چنگیز خان نے ابتدائی طور پر خوارزم شاہ کو تجارتی تعلقات کی پیشکش کی، لیکن ایک خوارزمی گورنر نے منگول سفیروں کو قتل کر دیا، جس پر چنگیز خان نے اس سلطنت پر حملہ کر دیا اور خوارزم کے شہر بخارا، سمرقند اور دیگر کئی بڑے شہروں کو چنگیز خان نے فتح کیا اور لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس جنگ نے خوارزم شاہی سلطنت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ چنگیز خان نے ترکستان، وسطی ایشیا کے دیگر کئی علاقوں پر بھی حملے کیے اور وہاں کے مقامی سلطنت کو شکست دی۔ اس نے بخارا، تاشقند اور سمرقند جیسے تاریخی اور اہم شہروں پر قبضہ کر لیا۔ اس کی فوج نے ان علاقوں کو تباہ کر دیا اور لاکھوں لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ وسطی ایشیا کی ان فتوحات نے اس کی سلطنت کو مزید وسعت دی۔ چنگیز خان کی فتوحات کا دائرہ قفقاز اور روس کے کچھ علاقوں تک پھیل گیا اور 1223 عیسوی میں منگول فوج نے قفقاز کے پہاڑی علاقوں پر حملہ کیا اور وہاں کے قبائل کو شکست دی۔ اس کے بعد منگول فوج نے روس کے علاقوں پر حملہ کیا اور وہاں کے چند شہروں پر بھی قبضہ کیا، لیکن چنگیز خان کی موت کے بعد اس کے جانشینوں نے ان علاقوں میں مزید فتوحات جاری رکھیں۔ چنگیز خان نے تبت اور شمالی ہندوستان کی طرف بھی اپنے قدم بڑھائے، لیکن ان علاقوں میں اس کی فوج نے مکمل قبضہ نہیں کیا۔ اس کی زندگی میں تبت پر کچھ حد تک منگول اثر و رسوخ قائم ہوا، تاہم مکمل فتح اس کے بعد ہوئی۔ ایران اور خراسان کے کئی علاقے بھی چنگیز خان کی فتوحات میں شامل تھے۔ خراسان کے بڑے شہر جیسے نیشا پور، ہرات کو بھی منگول فوج نے تباہ کیا۔ چنگیز خان کے حملوں نے ایران کی عظیم سلطنت کو تباہ کر دیا اور لاکھوں ایرانی شہری مارے گئے۔ چنگیز خان کی زندگی میں اس کی فوج نے مشرقی یورپ کی جانب بھی پیش قدمی کی، تاہم مکمل یورپ پر حملے اور قبضے کا منصوبہ اس کے جانشینوں نے عملی شکل دی۔ اس نے مشرقی یورپ کے کچھ علاقے پر حملہ کیا اور بعد میں اس کی فوج نے ہنگری اور پولینڈ تک علاقوں میں فتوحات حاصل کی۔ چنگیز خان کی فتوحات اس کی سلطنت کو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بنا دیا، جو اس کی موت کے بعد بھی پھیلتی رہی۔ اس نے تجارت، مواصلات اور کلچر کے تبادلے کو فروغ دیا اور ریشمی راستے کو مضبوط بنایا، جس سے ایشیا اور یورپ کے درمیان تجارت کو بڑھاوا ملا۔ چنگیز خان کی فتوحات اور اس کی حکمرانی کا انداز تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ چنگیز خان کی وفات کے حوالے سے مختلف تاریخی روایات اور نظریات ہیں، مگر اس کی موت کی اصل وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی۔ 1227 میں چنگیز خان کی وفات ہوئی، جب بھی سویشیا سلطنت کی خلاف مہم میں مصروف تھا۔ اس کی موت کے بارے میں چند مشہور نظریات درج ذیل ہیں۔ جنگ میں کچھ مورخین کے مطابق چنگیز خان ایک جنگ کے دوران زخمی ہو گیا تھا اور یہ زخم اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک گھوڑے سے گرا یا دشمن کے حملے سے زخمی ہوا۔ کچھ روایات کے مطابق چنگیز خان کسی بیماری کا شکار تھا اور وہ بیماری ہی اس کی موت کا سبب بنی۔ کچھ مورخین نے کہا ہے کہ اسے طاعون یا کسی وبائی بیماری نے گھیر لیا تھا۔ کچھ تاریخی ذرائع میں دیگر واقعات کا بھی ذکر ہے، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے سویشیا قبیلے کی خاتون نے زخمی کر دیا تھا، مگر اس کا کوئی مضبوط ثبوت نہیں۔ چنگیز خان کے مقبرے کا مقام بھی ایک معمہ ہے۔ اس کے مقبرے کی جگہ کوئی راز میں رکھا گیا تاکہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ منگول روایات کے مطابق چنگیز خان کی تدفین ایک خفیہ جگہ پر کی گئی تھی اور اس مقام کو چھپانے کے لیے سخت اقدامات کیے گئے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے جنازے میں شامل لوگوں نے مقبرے کے مقام کو چھپانے کے لیے اس جگہ پر آنے والے تمام لوگوں کو مار دیا اور بعد میں جنازے کے افراد کو بھی قتل کر دیا تاکہ مقبرے کی جگہ ہمیشہ کے لیے راز رہے۔ جدید تحقیق کے باوجود
آج تک چنگیز خان کی قبر کا مقام معلوم نہیں ہو سکا۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ اس کا مقبرہ منگولیا کے پہاڑی علاقے خانتی مونٹین میں واقع ہو سکتا ہے، لیکن اب تک اس کے ٹھیک مقام کا پتہ نہیں چل سکا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس کریں، اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔